دل تیرے سنگ جوڑ لیا۔ اس کا نام حریہ ملک۔ اس اچانک ہوئے تصادم پر افگینی کا سانس جیسے رک سا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ربحان اس مہکتے سراپے کو اپنی باہوں میں یوں دیکھ کے پل بھر کے لیے حیران ہونے کے بعد مکمل کھل کے مسکرا دیا تھا، اور اس سے قبل کہ افگینی سنبھلتے ہوئے اس سے فاصلے بڑھاتی، اس نے بایاں بازو بڑھایا اور اس کی نازک کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ خیر مقدمے کا یہ دل پذیرانہ انداز مجھے بہت پسند آیا ہے، گمگیر مگر دلکش لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے سینے سے لگی آبی کے حواس ٹھٹھرا گیا تھا۔ نازک کمر کے گرد لپٹے اس کے مضبوط بازو کا سلگتا ہوا لمس، اس کی پرتپش سانسوں کی لپک، خوبصورت لب و لہجے میں چھپا ہوا تبسم اور پہلوں پر سرسراتی اس کی انگلیوں کی حرکت، یہ سب اس کے اعصاب پر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے اس کی گرفت میں مساتے ہوئے خود کو آزاد کروانا چاہا۔ جب اس کے وجود کی نرمیوں کو محسوس کرتا ربحان اس کی مزاحمت پر چونکا اور پھر کھل کے مسکرا دیا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن بہت المینرڈ ہوں میں اس معاملے میں، کسی کے حکم دینے پر عمل نہیں کرتا میں، وہ دلکشی سے کہتے ہوئے اس نے اس کی کمر کے گرد لپٹے اپنے بازوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے مزید خود کے قریب کیا تو اس قیامت خیز قربت پر اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ چھوڑے مجھے پلیز۔ اب کی بار محترم لہجے میں ہلکی سی نرمی جھلکی تو ربحان نے نظریں جھکا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ہونس نیٹ کے سرخ آنچل میں چھپا ہوا اس کے احساسات پر عجب انداز میں اثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس کی نازک کمر سے بازو ہٹائے، اس نے دوسرے ہاتھ بڑھایا اور اس دونوں کے بیچ دیوار بنتے اس آنچل کو بہت آہستگی سے اس کے چہرے پر سے ہٹایا تو جیسے چاند بادلوں سے نکل کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کے نام کے 16 سنگار کیے وہ اس کے دل کے کواڑوں پر دستک دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اس روپ کی اس دلکشی کو دیکھتے ہوئے ربحان گردیسی کا دل اس دستک پر سارے کواڑ کھولنے کے در پہ تھا۔ بریتھ ٹیکنگ، اس کی ستواں ناک میں نہ پہنی گئی نتھ پر اپنی مخمور نگاہیں جمائے اس نے مدہوش سے لہجے میں سرگوشی کی تو اس کے انداز اور اس اندازے بے خودی پر سامنے بیٹھی افگینی لرز سی اٹھی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں وہی سوال دہرایا جو وہ گزشتہ 2 مرتبے بھی اس کے درمیان ہوئی گفتگو میں استعمال کرتی آئی تھی۔ آپ کو آپ کے گھر والوں کے سامنے اپنی باہوں میں اٹھا کے رخصتی کروانے کے بعد فوری ہنی مون ارینج کر کے اپنے سامنے بٹھا کے دیکھنے کی جرات وہی کر سکتا ہے جس کے نام کی مہندی آپ اپنے ہاتھوں پر سجائے بیٹھی ہیں، بڑے دلکش اور پرجذب انداز میں کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی کپ کپاتی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑی اور بڑی نرمی کے ساتھ جھکتے ہوئے اپنے نرم گرم لب اس کی ہتھیلیوں پر رکھے تو اس لمس اور اس جرات پر افگینی تھرا اٹھی تھی، اور اسی ہڑبڑاہٹ میں اس کے لپسٹک سے سجے خوبصورت ہونٹوں سے ایک چیخ سی نکلی تھی۔ نہیں، اس نے فوراً اس کی گرفت سے ہتھیلیوں کو آزاد کرواتے ہوئے بڑے بے ساختہ انداز میں اپنے آنچل تلے چھپاتے ہوئے حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھا تھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ کام آئندہ مت کیجیے گا، اس خوبصورت شیڈ سے سجی آنکھوں میں جھانکتا وہ اسے وارن کرنے والے لہجے میں بولا تو اس سحر انگیز شخص سے افگینی کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کیوں لے کے آئے ہیں آپ مجھے یہاں؟ اس کے اس بے تکے اور فضول سوال کو سن کے وہ بھنا سا گیا تھا، جھک مارنے کے لیے۔ اگر سوال شیر تھا تو جواب سوا شیر تھا، جسے سن کے افگینی کو اس شخص کی خود سری سے خوف آنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو زور سے رگڑتے ہوئے اپنے لب ایک دفعہ پھر سے کھولے تو ربحان گردیسی کی کشادہ پیشانی پر ایک بل نمودار ہوا تھا۔ میں یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ میں کسی کے کہے پر نہیں چل سکتا، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو نفی میں سر ہلاتے 1 انچ پیچھے کو کھسکی۔ آپ مجھے تنگ نہیں کریں، مجھے واپس جانے دیں۔ پیر سائیں آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اس آزمائش سے بچائے اور اس رسم کا خاتمہ کیا جائے، لیکن بے ہوش ہونے سے قبل جو رد عمل وہ اپنی حویلی والوں کا دیکھ چکی تھی، اس پہ متضاد ربحان کا اسے لے کے روپوش ہو جانا، یہ سب کچھ اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی جنونیت، ضد اور انتقام سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے وہ کم از کم اس رسم کو ان سے ایسی ٹکر لے کے ختم نہیں کروانا چاہتی تھی جس میں بے جا خون کی ندیاں بہیں۔ فی الحال تو آپ یوں دور رہ کے میری چلتی سانسوں پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ اس کی فاصلہ بڑھانے والی حرکت پر چوٹ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور بڑی سہولت کے ساتھ
اسے اپنی گرفت میں موقید کر لیا تو وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ شادی بس اس رسم کو ختم کرنے کے مقصد کے لیے کی تھی، کیونکہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ شادی کر لو، نکاح کے بولوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ محبت کروا دے گی۔ لیکن اس کی مزاحمت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ بایاں ہاتھ بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیے ہوئے، دائیں ہاتھ کی مضبوط انگلیاں اس کے جھمر پہ پھیرتا اس کی دھڑکنوں کے زیر بم کو تباہ کر رہا تھا۔ لیکن اب آپ کو مکمل استحقاق کے ساتھ اپنی باہوں میں اس روپ کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ میں محبت نہیں، شدید ترین عشق کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اور میرے جیسے عاشق کسی کی دھمکیوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ پرسفسوں لہجے میں بولتے ہوئے اس کے کان کے بھاری جھمکے کی جانب جھکا اور اسے اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اسے بے ساختہ زور سے بھینچے ہوئے اپنے سینے میں بے بس کیا تھا۔ شادی سے قبل جذبات و احساسات صرف ایک ہی طرف مبذول تھے، اس لیے ایک بڑی اہم شے منہ دکھائی۔ آپ کی دلکشی کے شایان شان لینا بھول گیا ہوں، لیکن منہ دکھائی کے بعد جو احساسات میں تلاطم برپا ہوا ہے، اس کے مطابق تحفہ وصول کریں۔ بھاری مخمور لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے کچھ بھی سمجھنے سے قبل جھکا اور اس کی بھاری نت پر اپنے لب رکھتا وہ اپنے پرتشدد لمس کی حدت سے اس کے چہرے کو دہکا گیا، اور یہی نہیں، اس کے گستاخ لب سرسراتے ہوئے اس کے بالائی لب کے بالکل اوپر موجود درمیان میں بڑے سے تل پر اپنا تسلط جماتے ہوئے اس کی سانسوں کی رفتار کو بڑھا گئے۔ پلیز، دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اس نے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے مزاحمت کرنی چاہی، ورنہ تو اس بے لگام شخص کی حرکتیں، باتیں اور بے لگام نگاہیں اس کے حواس چھوڑنے کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ آپ گینیں، یہ فضول کی مزاحمت چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مزاحمت دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، ہاتھ اس کے جھمکوں کی جانب بڑھاتے ہوئے انہیں اس کے کانوں سے الگ کرنا چاہا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ آپ اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کو اس کے گھر والوں کے سامنے آپ یوں اٹھا کے لائے ہیں اور آ کر رومانس بگاڑ رہے ہیں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ پیر حویلی میں صدیوں سے چلتی رسم کو پورا کرنے کے لیے چنی گئی لڑکی ہے، اور اسے یوں اٹھا کے لانے پر یہ آپ کے خاندان، آپ پہ اور آپ کے چاہنے والوں پر کس قدر مشکلات آ سکتی ہیں، آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے لیے مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ پوری قوت لگا کے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش سے جھلستی بلند آواز میں بولتی چلی گئی، جبکہ وہ بنا کوئی تاثر دیے اس کی بات مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ اس ساری بات میں صرف ایک بات پر شدید اختلاف ہوا، رومانس بگاڑنے کا طعنہ دینے سے قبل یہ تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ رومانس بگاڑنے ہی کہیں دے رہی ہیں۔ آپ دلکشی اور جذبات سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کے کسی بھی بچاؤ سے قبل اس کے خوبصورت نگوش پر اپنے لبوں کے بے لگام لمس سے چھوتا ہوا سرخ کرنے لگا، جبکہ اس کی جرأت پر حق تک سی آبگینیں اس کے سینے سے لگی اس کی گستاخیوں پر لرز رہی تھیں۔ میں کوئی پلے بوائے نہیں ہوں آبگینیں، جو صرف انجوائمنٹ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا گیا۔ میں ایک 28 سالہ باشعور مرد ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جو میں کر چکا ہوں اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ایک قدم اٹھایا ہے تو مجھے اس کے بدلے ہونے والے ہر رد عمل کو ڈیفینڈ کرنا بھی آنا چاہیے، اور آتا بھی ہے۔ اس لیے آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ کو اپنے نام کر کے کسی بھی فضول رسم کا حصہ بننے کے لیے وہاں واپس چھوڑ آؤں گا۔ یہ تو تب بھی ممکن نہ تھا جب آپ کو صرف اپنی بیوی بنانے کی غرض سے کیا تھا، اب تو آپ سے عشق ہونے والا ہے۔ اپنے خوبصورت لب و لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کی تمام باتوں کا جواب بہت واضح الفاظ میں دیتا، آخر میں شوخی سے کہتے ہوئے اپنی بائیں آنکھ دبا گیا تو وہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ اور اگر میں اپنی مرضی سے کہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر اس کے دماغ میں گولی کی گونج جیسے ادھم مچا چکی تھی۔ لیکن اپنی بات کے جواب میں ربحان گردیزی کی بے باک و گستاخ حرکت جو ادھم اس کے وجود میں مچا گئی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے لرز اٹھی تھی، کیونکہ اس کے سوال کے جواب میں اس کے پہلو پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کے وجود کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے بڑی گستاخانہ انداز میں اس کی گردن پر جھکا اور ایک پرتشدد لمس وہاں چھوڑتے ہوئے اس کے وجود کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں،
بڑا بے ادب اور المینرڈ سا بندہ ہوں۔ اپنے مخصوص لہجے میں اسے باور کرواتے ہوئے اس نے اب اس کے ہاتھ اس کی گردن پر جمے بھاری ہار کی جانب بڑھائے تو اس کے ارادوں کو سمجھتی آبگینی کی سانسیں اس کے سینے میں ہی اٹکنے لگیں۔ گہری تاریک رات کے سائے میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں مگن تھی جب اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے ابراہیم صاحب وہاں آئے تھے۔ کیا بات ہے ذلے، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے نزدیک آ کے رکتے ہوئے انہوں نے نرمی سے استفسار کیا تو ان کی اچانک آواز پر جیسے چونک اٹھی۔ کچھ نہیں بابا جان، نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کے بیٹھ گئی۔ وہ سنبھلتے ہوئے مسکرائی گویا ہوئی تو بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ان کے سوال پر وہ جذبہ سی ہو گئی اور پھر خود سوچتے ہوئے بولنے لگی، بابا اگر کوئی چیز گھر کے اندر ہی کھو گئی ہو تو اسے کیسے ڈھونڈا جاتا ہے؟ اس نے بامشکل اپنے اندر ہوتی جنگ کو مناسب الفاظ کا روپ دیا تھا۔ گھر کے اندر کھوئی ہوئی چیزوں کے متعلق گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ انہوں نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں جواب دیا تو وہ مزید الجھی۔ لیکن اگر گھر والوں سے پوچھا نہ جا سکتا ہو تو پھر کیسے ڈھونڈی جائے؟ اس کے سوال پہ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ گھر سے پوچھیں؟ ان کے جواب پر اس نے متعجب انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ گھر کے اندر بہت قیمتی چیز کھوئی ہوئی ہو تو ہمیں گھر کے در و دیوار سے بھی پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر جواب کوئی نہیں دیتا۔ اس قیمتی چیز کا گھر کے کسی نہ کسی حصے سے کوئی نہ کوئی تعلق، ربط یا یاد نکل آتی ہے جس سے ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے رسانیت بھرے انداز میں اس کے اندر جاری خلفشار کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ بابا، میں بس بہت تھوڑی سی پریشان تھی، لیکن اب میں بہت ٹھیک ہوں۔ وہ قدرے حشاش بشاش لہجے میں گویا ہوئی تو وہ بھی پرسکون ہو گئے۔ چلو پھر اسی خوشی میں اچھی سی چائے بناؤ، دونوں باپ بیٹی مل کر پیتے ہیں، ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اللہ کا واسطہ ہے شہری، یہ پخ ابھی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہو رہا تھا جب آیت کی جھنجھلائی ہوئی سی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ اور جواباً اس نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ جھلا اٹھی۔ خدا کے لیے شہری، مجھے آیت ہی رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے اپنے سے 2 ماہ چھوٹی لڑکی سے اتنی عزت۔ اس کے انداز پر شہر سمیت وہاں موجود سبھی افراد کھلکھلا اٹھے تھے، جبکہ اسی جانب آتا زرغام بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی میں بہت باادب اور تمیزدار بچی ہوں، رشتوں کا لحاظ رکھ کے مخاطب ہوتی ہوں۔ اس کے شوخ لہجے پر آیت نے فلور کوشن اٹھا کے اس کی جانب پھینکا۔ ہاں، اور تمہارے اسی ادب کے چکر میں ہم سب کے چانس تم خراب کر دیتی ہو۔ اب دیکھو ذرا زرغام لالا، جاسم لالا، ارسم، راسم، عیسیٰ اور موسیٰ لالا کو کس اینگل سے تم جیسی لڑکی کے چاچو لگتے ہیں۔ آیت کے انداز پہ اس کے ہونٹوں سے ایک دفعہ پھر سے کھلکھلاہٹ آزاد ہوئی تو زرغام نے بامشکل اپنی آنکھوں پر گہرے ضبط کے پہرے بٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ صوفے پر بر جوان ہو گیا۔ نوشے میاں آپ کب لے رہے ہیں آفس سے چھٹیاں؟ اسے دیکھ کے سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ جب اسے دیکھ کے شہرے کے دماغ میں بے ساختہ تہمینہ کے کہے گئے الفاظ لہرائے تو اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی جانب گردن گھمائی، لیکن اسے مکمل ارسم کی جانب متوجہ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ مینا کا تو دماغ خراب ہے، چاچو تو نگاہ چچی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی دیتی ہوئے تہمینہ کے کہے کو رد کرتی پرسکون ہو گئی۔ مہندی والے دن، اس نے آہستگی سے جواب دیتے ہوئے ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا تھا۔ چلو تمہارا تو مان لیا کہ تم تو ہو ہی روبوٹک مشین، لیکن ان محترمہ کا دیکھو، جو تمہاری شادی کے لیے اتنی بے چین پھر رہی تھی وہ کل ٹرپ پہ جا رہی ہے۔ عیسیٰ نے اس کی توجہ شہری کی طرف دلوانی چاہی جو اس وقت وہاں ان سب کو اپنے ٹرپ کے بارے میں ہی بتانے آئی تھی۔ تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ یہ مواقع روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ مہندی 2 دن بعد تیسرے دن ہے تو تب تک یہ واپس آ جائیں گی۔ وہ جو واقعی چاہتا تھا کہ ان دنوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، کیونکہ علم ہے یہ دن اور اس پہ متضاد اس کی موجودگی اس پر بہت بھاری پڑ رہی تھی، اور وہ
اپنا ضبط کھوتا جا رہا تھا۔ اسے یہ موقع بہترین لگا، اس لیے بنا اس کی جانب دیکھے اس نے اس کی طرفداری کی تو وہ جیسے کھل اٹھی۔ اوہ واو، تھینک یو زرقام چاچو، اب تو دولہے کی جانب سے پرمٹ مل گیا ہے، اب تو جانا کنفرم ہو چکا ہے نا۔ وہ چہکتی ہوئی اپنی دوستوں کو مطلع کرنے کے لیے اٹھی اور وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ وہیں بیٹھا زرقام ملک اس کی موجودگی کو محسوس کرتا وہاں ہو کے بھی وہاں موجود نہ تھا۔ پیر حویلی کے افراد اس وقت پاگل کتوں کی مانند ربحان گردیزی اور آبگینے جعفر کو تلاش کر رہے تھے، جو ان کو ملی گئی اطلاع کے مطابق گردیزی پیلس نہ گئے تھے۔ پیر سائیں، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اجازت نہیں دے رہے کہ گردیزیوں کی بیٹی کو اٹھا کے لے آئیں؟ ربحان گردیزی کو کہیں کہ یا تو ہماری بیٹی ہمیں واپس کر دے یا اپنی بہن کو اس رسم کی بھیٹ چڑھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ سفیر سائیں اور طلال جعفر، جو ان سب سے زیادہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے، وہ غصے سے پیر سائیں سے مخاطب ہوئے۔ اوہوں، تحمل کا مظاہرہ کرو، کیونکہ اب ہماری بچی تو ہماری رسم نبھانے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے نپتویلے الفاظ کا سہارا لیا، کیونکہ ان کے خیال میں اب تک ربحان گردیزی آبگینے کے وجود پر اپنے وجود کی چھاپ چھوڑ چکا ہوگا، اور اس صورت میں تو وہ یہ رسم نبھانے کی اہل نہ رہی تھی۔ اس لیے ہم ربحان گردیزی کے گھر کی ایک بچی کو اس رسم کے لیے ضرور اٹھا کے لائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس شخص کو کمزور کرنا ہوگا جس کی پشت پناہی سے وہ کمینہ شخص ہماری بچی اٹھا کے لے گیا ہے۔ پیر سائیں کی باروب آواز پر سب نے چونک کے ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر اس وقت جلال سائے چھائے ہوئے تھے۔ کون سا شخص؟ جلال جعفر نے استفسار کیا تو پیر سائیں کے مرید خاص سے اس شخص کا نام سن کے لحظہ بھر کے لیے سب چپ ہو گئے۔ اس کی شادی ہونے والی ہے 1-2 دن میں، اور اس کی شادی ہونے سے قبل چاہے اس کی ہونے والی بیوی کے ذریعے، گھر کے کسی مرد کے ذریعے یا پھر کسی بھی عورت کے ذریعے اس شخص کو اپنے قابو میں کرو، اور یہ کام انہی دنوں میں کرو، پھر اس کے بعد اسی شخص کے ذریعے ربحان گردیزی کو شکست دو۔ پیر سائیں کے کہے گئے الفاظ کے مطابق وہاں موجود ہر شخص پوری طرح سے ذہین نشین کرتا، اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتا، اس کے نزدیک موجود رشتوں کو جانچنے لگا۔ پھر ان نزدیکی رشتوں میں نکلنے والے 3 ناموں کو دیکھ کر پیر سائیں اور ان کے بیٹوں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا آپ میرے ساتھ اس کمرے سے باہر نکلو گے؟ اس کو ناشتے کے بعد والا لیکچر دینے کے بعد اس نے اچانک اس سے استفسار کیا تو ذوالنورین نے چونک کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس کے ایک لفظی سوال پر وہ گہرے سانس بھرتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو بائیں جانب دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ کے دیے گئے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے، لیکن میں اس گھر میں آپ کے بنا کہیں بھی گھوم نہیں سکتی۔ اس کے سیدھے سے جواب پر اس نے لہجہ بھر کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں واپس دیوار پر جما دیں۔ میرا سہارا اس قدر مضبوط بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی بنا پر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں۔ اس کے گھمگیر لہجے میں کہے گئے گہرے الفاظ پہ وہ سنسی ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ الفاظ کیوں کر بولے تھے، لیکن نہ جانے کیوں یہ الفاظ اس کے دل پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوئے تھے۔ آپ چوڑیاں پہن کے آئیں، ماما کو ان کی کھنک بہت پسند ہے، یہاں کوئی چوڑیاں استعمال نہیں کرتا، اس لیے آپ کی چوڑیوں کی آواز پہ وہ آپ تک خود آ جائیں گی۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا تو زہلے کو اچانک اپنی کلائی پہ ایک اجنبی سا نرم گرم لمس یاد آیا تو اس نے نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی کلائی کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیسی لپک تھی کہ اس کو اپنا بازو ایک اندیکھی آگ میں جلستا ہوا محسوس ہوا، اور پھر اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت کا سامان پیدا کر گیا جب اس نے اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی نازک کلائی کی جانب بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بایاں ہاتھ آگے بڑھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس کی کلائی کو چھوتا، اس نے سرعت سے اپنی انگلیاں اندر کو موڑی اور زور سے مٹھی کرتا اپنا ہاتھ واپس کھینچ گیا تھا۔ مجھے ریسٹ کرنی ہے، اب جائیں، اسپاٹ لہجے میں قدرے بیگانہ سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ بیڈ کی جانب موڑا تو وہ دبی دبی سی سانس اندر کو کھینچتی انٹرکام کی جانب بڑھی تاکہ نیچے سے کسی ملازم کو بلا سکے جو آ کے ذوالنورین کو بیڈ پر لیٹنے میں مدد دے سکے۔
لیکن نیچے سے جو اطلاع ملی وہ سن سی ہو گئی تھی۔ آج میر پیلس میں کوئی بھی میل ملازم نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ یہ اطلاع سن کے اسے ایک لمحے میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا تھا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اس وقت پورے پیلس میں ایک بھی مرد ملازم موجود نہ ہو۔ وہ شازمین میر کی اس گھٹیا حرکت کے پیچھے چھپے گھٹیا مقصد کو سمجھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور مرے مرے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھی، جہاں وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ملازم کے آنے کا منتظر تھا۔ تیز تیز دھڑکتے دل پر بامشکل قابو پاتے ہوئے اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ ذوالنورین کے کندھے پہ رکھا تو اس نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ پھر ہوش میں آتے ہی سرت سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا تو زلے کی عزت نفس ایک بار پھر سے چکنا چور ہو گئی تھی۔ ملازم نہیں ہے نیچے، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے تیوری چڑھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کے اس قدر اکھڑا اور بے لحاظ انداز پر زلے نے ڈھیر سارے آنسو اپنے حلق میں اتارے۔ آپ کب سے میری پرسنل میڈ کے طور پر مجھے اسسٹ کرنے لگی ہیں؟ اس نے ترکش سے مزید تیز چلائے تو مارے آہن تو سبکی کے اس کا دل چاہا وہ زمین میں دھنستی چلی جائے۔ مجھے یہاں تمہارے لیے ہی عائد کیا گیا ہے اور اس دورانیے میں مجھے صرف تمہیں ٹیوشن نہیں دینی ہوتی بلکہ بوقت ضرورت تمہارے ملازمین کے میسر نہ ہونے پر تمہاری دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس نے پہلی دفعہ اس کے لیے تم کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہ شاید خود کو باور کروانے کے لیے تھا کہ وہ اس کے لیے صرف اس کا اسٹوڈنٹ ہی ہے۔ دوسری جانب اس نے بہت صفائی کے ساتھ اسے اپنے ہونے کا مقصد بھی باور کروانا چاہا، اس لیے وہ اس کی مزید کچھ سنے آگے بڑھی اور اپنا ایک نازک بازو اس کے کندھوں کے گرد حائل کیا اور ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھاما تو اپنی ہی دھڑکنوں میں طوفان سا مچ گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب ایک مرد کی اس کے یوں نزدیک آیا تھا، اور مرد بھی وہ جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن تکلیف دہ بات یہی تھی کہ رشتہ کوئی نہیں تھا مگر قربت بلا کی تھی۔ اس قربت کا اثر دوسری جانب بھی بڑی بے ساختگی میں ہوا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک آنے پر ذوالنورین کی خوبصورت آنکھوں میں چھایا جمود ایک لمحے کے لیے تنزلی کا شکار ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کیفیت سے گھبراتے ہوئے وہ اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹاتا وہ سپاٹ لہجے میں بول اٹھی، میری ڈیوٹی مجھے کرنے دو، کیونکہ ڈیوٹی نہ کرنے کی صورت میں مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور ایسے میں تمہاری ماما سے تمہاری ملاقات نہیں کروا سکوں گی۔ اس نے بہت سبھاؤ کے ساتھ اس کی کمزوری پر وار کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش اس کی کامیاب ٹھہری تھی، کیونکہ اس کا مزاحمت کے لیے اٹھا ہاتھ واپس اپنی گود پہ جا ٹکا تھا۔ اس کے انداز میں واضح ہوتی شکست کو محسوس کر کے وہ ایک انچ مزید بڑھی اور اسے سہارا دے کے ویل چیئر سے کھڑا کیا تھا، مگر اتنی سی جد و جہد میں ہی اسے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ 29 سالہ جوان مرد کو اس جیسی نازم و نازک لڑکی کا سہارا گویا ڈوبتے کو تنکے کا سہارے کے مترادف تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اسے یوں بازوؤں میں سمیٹتے وہ اسے بیڈ پر بٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی ساری ریاضت میں اس کے سر سے اس کا دوپٹہ سرکتا اس کے کندھوں پر آیا، بیڈ پر نیم دراز ہوتے ذوالنورین میر کے چہرے پہ جا گرا۔ یہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ بیڈ پہ نیم دراز ہوتا ذوالنورین اور اس پہ جھکی زہلے لہجہ بھر کے لیے بھونچا سے رہ گئے تھے۔ آئی ایم سوری۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے ہاتھ اس کے چہرے پر گرے دوپٹے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس کا مضبوط ہاتھ سے ٹکرا گیا، کیونکہ دوسری جانب اس کا دایاں ہاتھ آنکھوں سے دوپٹہ سرکاتا اب اسے چہرے سے ہٹانے ہی والا تھا کہ اس کا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ سے آن ٹکرایا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ اس پہ جھکی زہلے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے سانس روکے اس کے دوپٹے سے عیاں ہوتی خوبصورت آنکھوں میں بہت ہی خوفزدہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ جب موبائل بپ کی آواز سے اس لمحے کا سہ ٹوٹ گیا۔ آپ کا کام میری ڈگری مکمل کروانا تھا، جس کا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں۔ جہاں تک بات ہے میری مدد کرنے کی، تو میری ایک بات آج اپنے دماغ میں فیڈ کر لیں۔ اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھما تھا، وہ اچانک آتش زدہ لہجے میں بولتا ہوا رکا تو اس کے اس انداز پر زہلے نے اس کی جانب دیکھا۔ آج کے بعد میرے نزدیک مت آئیے گا۔
آپ کو اپنی سیلری چاہیے تو آپ اپنا بس وہ کام کریں جو آپ کو کہا ہے، لیکن آج کے بعد نزدیک مت آئیے گا، کیونکہ بھیڑیا زخمی ہو کے بھی بھیڑیا ہی رہتا ہے۔ اور اس پیلس نے برسوں پہلے ذوالنورین میر کو بھیڑیا کہہ دیا ہے۔ بھیڑیا یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے موجود انسان کون ہے۔ اس کے آتش زدہ انداز میں کہے گئے میں اس قدر بربریت تھی کہ وہ خوف سے لرزتی ہوئی بے ساختہ چند قدم دور ہوتی ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے ایک بند پراسرار قلعے کی مانند لگ رہا تھا جس کے کواڑ کھولنے کے لیے ہاتھ زخمی کرنے پڑتے تھے۔ کون ہے شخص یہ آخر؟ اس پیلس میں یہ اس قدر لاچار بے بس کیوں پڑا ہے؟ اس کی پراسرار شخصیت کو دیکھ کے ایک دفعہ پھر سے ایک خوف وجود میں سرات کر گیا تھا، اور ساتھ ہی ان گنت سوالات اس کے دماغ میں ادھم مچا چکے تھے۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کے گہرے رنگ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر گہرا اطمینان لیے ہاتھ اس کی گلوبند کی جانب بڑھا رہا تھا۔ نہیں، ہاتھ جیسے ہی اس کے گلوبند سے ٹکرایا وہ تڑپ کے فاصلے پر ہوئی تھی۔ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہیں؟ آج کیا جویلری سمیت سونے کا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے کی لاپرواہی پر آبگینے نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بہت سہولت سے اس کا ہاتھ اپنے نزدیک کرتا مزید بولا، آپ کا اگر ارادہ ہے بھی تو آج میرے لیے اتار لیں، کیونکہ میں بہت ڈسٹرب ہوں گا۔ عالم وصل کے دوران اس کی گھمگیر آواز میں چھلکتی ذومانیت آبگینے کے چھکے چھڑوا گئی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ رسم سے چھٹکارا پانے کے چکر میں وہ کس قدر بے لگام و بے باک بلا سے چمٹ گئی تھی۔ دیکھیں، میری بات غور سے سنیں۔ اس کے ہاتھوں کو بہت بے ساختگی میں روکنے کے لیے وہ اسے اپنے ہاتھوں میں جکڑتی ہوئی بولی، تو اس کی اس قدر بے ساختہ و معصوم حرکت پہ اس کا دل ڈول سا گیا۔ وہ خود پہ ضبط کھوتا ہوا جھکا اور دوبارہ سے اس کے دل پر لب جماتا وہ اس کے پورے وجود کو تھرا سا گیا۔ میں عمر بھر آپ کو سننے اور دیکھنے کے لیے تیار ہوں میری جان، لیکن ابھی جو آپ چاہتی ہیں وہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کو چھوتے ہوئے وہ اپنے مخصوص دلکش لب و لہجے میں بولتا، بہت سہولت سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے بعد ہاتھ کی گردن کے پیچھے حمائل کرتا اس کی سانسوں کو منتشر کر گیا۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کی مضبوط انگلیوں کا لمس گردن پہ محسوس کر کے وہ مارے بے بسی اور شرم کی چیخ اٹھی، ایسا میں بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ارادے آپ کے بھی نیک نہیں ہیں ہرگز، اور مارجن بھی آپ کو نہیں دے سکتا کہ ارادے میرے سسرالیوں کے بھی آپ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ لہجے میں سنجیدگی اور آنکھوں میں شوخی چمک دل میں خماری لیے وہ بڑے استحقاق سے اس کی جویلری اس کے وجود سے الگ کرتا ہوا بول رہا تھا۔ جب اس کے نتھ کو چھونے پہ آبگینے کو ایک دم ہوش آیا تھا، خدا کے لیے آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اگر آپ مجھے لے کے یوں روپوش ہو رہے ہیں یا مجھ سے کوئی تعلق قائم کرتے ہو تو پیر سائیں آپ کے خاندان کی کسی لڑکی کو اس رسم کے لیے چن لیں گے۔ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جما کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ بلند آواز میں چلائی تو اس کے خوبرو چہرے پر یکا یک چٹانوں کی سی سختی پھیل گئی۔ آپ کے سمجھانے کا بہت شکریہ، لیکن مجھ میں خود سے وابستہ ہر عورت کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے پروٹیکٹ کرنے کی ہمت موجود ہے، اس لیے آپ یہ فضول کی مزاحمت چھوڑ دیں، کیونکہ آج کی رات یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ گہری سنجیدگی سے اسے بہت کچھ باور کرواتے ہوئے وہ اب کی بار اس کی جانب بڑھا تو اس بار گرفت میں موجود شدت اور لمس میں موجود لپک اس کے وجود کو دہکا کے رکھ گئی تھیں۔ اس کی نتھ اس کے ناک سے الگ کرتے ہوئے اس نے سلگتے ہوئے لب ناک پر رکھے تو روتی ہوئی آبگینے نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اس کے گریبان پہ جما لیے۔ یہ نتھ مجھے آپ کے گھر والوں سے بھی بڑی رقیب لگ رہی تھی، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اب کی بار تسلط اس کی سانسوں پہ جمایا تو روتی ہوئی آبگینے کے آنسو اس قدر شدت پہ جیسے ٹھٹھر سے گئے تھے۔ اس کے گریبان پہ گرفت لمحہ بلمحہ سخت سے سخت ہوتی چلی گئی تھی۔ آج کی رات میری قربت میں نفرت اور ناپسندیدگی سے بہائے جانے والے آنسوؤں پہ آپ آنے والے وقت میں ضرور نالاں ہوں گی۔ اس کے دوپٹے اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے اس نے اس کو تکیے پہ لٹاتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تو اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں، جنہیں بہت سرعت کے ساتھ وہ اپنے مضبوط سینے میں مدخل کرتا ہوا
اس کے وجود پہ گرفت مضبوط کر گیا اور پھر کمرے کی روشنی گل کیے وہ اس کے نازک وجود پہ اپنے استحقاق کا تسلط جمائے، اپنی شدتیں لٹاتا، اس کی سستیوں کو اپنے مضبوط سینے میں دبائے اسے خود میں بھیجتا، اس کی نم شکووں پر مسکراتا ہوا اسے خود میں دوبارہ سے بھیج گیا تھا، جبکہ اس کی بے باک شدتوں اور شرارتوں پہ شرماتا ہوا چاند گہرے بادلوں میں چھپ گیا۔ نیلی جینس پر سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی جرسی نما شرٹ پہنے، وہ سر پہ نیلے رنگ کے حجاب میں لپٹے سفید جاگر پہنے ٹرپ پہ جانے کے لیے ہر طرح سے تیار تھی۔ وہ ہاتھوں میں ایک گفٹ لیے ملک ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ یہ گفٹ کس کے لیے ہے؟ قندیل نے اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا گفٹ پیک دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو مسکرائی۔ کل زرخام چاچو کی برتھ ڈے ہے اور میں چونکہ کل گھر پر نہیں ہوں گی اس لیے ایڈوانس گفٹ دے رہی ہوں۔ اور یہ ملک ہاؤس کی روایت سی بنی ہوئی تھی کہ بچے سے لے کے بڑے بوڑھے تک ہر فرد سالگرہ پہ ایک دوسرے کو گفٹ ضرور دیتے تھے، اس لیے اس کی بات پہ سب مسکرا دیے، جبکہ وہ سمرین بیگم کی غیر موجودگی محسوس کر کے گفٹ یوں ہی ہاتھ میں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر پڑے برائڈل ڈریس پر پڑی تو آنکھوں میں ستائش سی آ گئی۔ یہ تو وہی جوڑا ہے، اشتیاق سے کہتی وہ آگے بڑھی۔ اسی لمحے سمرین بیگم ڈریسنگ روم سے نکل آئی۔ اری شہرے، خوشی سے کہتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور اس کی پیشانی چومی۔ بڑی ماما، یہ کس کے لیے ہے ڈریس؟ اس نے ان سے استفسار کیا تو وہ لہجے بھر کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ یہ کسی کے لیے ایک سرپرائز گفٹ پاس پڑا ہے میرے، جو مجھے اس کے نکاح پر دینا ہے۔ انہوں نے نپتولے انداز میں اسے سچ بتایا تو اس کے چہرے پر اشتیاق بھری الجھن جھلکی کہ اس نے کسے گفٹ کیا ہے۔ اس کے سوال پر انہیں اس پل بیٹے کا لہجہ یاد آیا تو انہوں نے بغور شہرے کا چہرہ دیکھا اور پھر سر جھٹک گئیں۔ یہ سرپرائز ہے، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں کس کا گفٹ ہے؟ انہوں نے اس کی توجہ بھٹکانی چاہی۔ اوہ، یہ زرخام چاچو کا گفٹ ہے، ابھی آپ مجھے جلدی سے مل لیں، میں ٹرپ کے لیے نکلنے والی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ دلانے پر ان کے گلے لگتی، ان سے پیار لینے کے بعد کمرے سے نکلی تو رخ زرخام کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرخام کسی کا اپنے روم میں جانا بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ زرخام نے اسے ٹرپ کی اجازت دلوائی تھی اس لیے وہ گفٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ کمرے کے سامنے پہنچ کے اس نے ہاتھ ڈور ناپ پہ رکھا ہی تھا کہ مینا کی آواز نے اچانک ہی سماعتوں پر دستک دے ڈالی تھی۔ شہرے، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اس شور سے گھبراتے ہوئے اس نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا تو گرے اینڈ وائٹ امتزاج سے سجے ماسٹر روم کو دیکھ کے وہ سحر زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ شاید اب تک اس کے کمرے میں دوسری دفعہ آئی تھی اور اس کے شاہانہ بیڈ روم اور اس کی سجاوٹ کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی تھی۔ زرخام چاچو خود کیا شاندار ہیں، کمرہ اس سے بڑھ کر شاندار ہے۔ کلازٹ کے سامنے کھڑی ہوتی وہ بڑبڑائی اور ہاتھ اس کی کلاتھ کلازٹ پر جمایا تو دونوں پٹ اچانک ہی کھلتے چلے گئے۔ اپس، اس کے کپڑے، ٹائیوں، بیلٹس، کف لنکس اور بہت ساری چیزوں کا سٹاک دیکھ کے اس کی آنکھوں میں ستائشی رنگ بڑی سرعت سے لہرایا۔ اف شہری، کتنی غلط بات ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے یاد آیا کہ وہ کسی کے کمرے میں کسی کی چیزوں کو چھیڑ رہی ہے تو وہ جلدی سے کلازٹ بند کرتی ہوئی مڑنے لگی، جب اچانک اس کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس کے پلٹ کے کلازٹ کو واپس کھولا، ایک سائڈ پر لٹکی شرٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اگلا لمحہ اس کے سر پر کسی آسمان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ شہری، تمہارا سرخ سٹالر کہاں ہے؟ یہ جوڑا کسی کے نکاح کے لیے سرپرائز گفٹ ہے، وہ تمہیں بے حد پسند کرتے ہیں، اپنی آنکھوں پر اس قدر ظلمت کیا کریں؟ پاگل ہو گئے تھے کیا تم جو انہیں یوں اکیلا چھوڑ دیا؟ بہت سے جملے، بہت سی یادیں، بہت سے منظر ایک دم ہی اس پر حملہ آور ہوئے تو اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ حجب کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گفٹ ہونے والی کپ کا پہاڑ کے زیر اثر چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ زرخام چاچو اور بڑے دادا کی بہت شدید لڑائی ہوئی رہی تھی شادی سے پہلے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے کی دہلیز پار کرتی وہ نہ جانے کتنی بار ڈگمگائی تھی، لیکن اس کمرے
میں رکنے یا پلٹ کے دیکھنے کی ہمت اس کے لیے ہرگز نہ تھی۔ زرغام لالا نے خود نگاہ سے شادی کے لیے کہا ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے قدم بری طرح لڑکھڑاتے، لیکن اس سے پہلے وہ نیچے جا گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے بہت سرعت سے اسے تھامتے ہوئے اسے سہارا دیا تو اس وجود کا وہ حصہ بنتی چلی گئی۔ اس اچانک افتتاح پہ اس نے اپنی نم پلکیں اٹھائی تو آنکھیں بھوری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ جس طرح تمہیں دیکھتے ہیں وہ انداز سب سے الگ ہے۔ ایک بار پھر سے سماعت پر حملہ ہوا تو اس نے فوراً فاصلہ بڑھایا اور اپنے لڑکھڑاتے قدموں کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اپنے پیچھے بلند ہوتی ملک ہاؤس کے مکینوں کی آوازوں کو نظر انداز کرتی ہوئی صدر دروازے کو پار کر گئی۔ دوسری جانب سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا زرغام ملک یہ جان ہی نہ سکا کہ گزرے ہوئے چند لمحے شہر ملک کے وجود اور اعتماد کے پر خدشے کس طرح بری طرح اڑا گئے تھے۔ مشکوک عادتوں سے مراجی نہ کر اداس جی بھر کے مجھ کو لوٹ مگر اعتبار سے۔ بازوؤں میں تکیہ لیے وہ بے حد بے سود پڑا، بہت گہری نیند میں تھا جب اٹک پٹک کی آواز سے اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ بازوؤں میں تھاما ہوا تکیہ کانوں پر رکھتے ہوئے اس ناگوار شور سے جان چھڑوانے کی کوشش چاہی۔ جب شور مزید بلند ہوا تو چاروں ناچار تکیے کی دیوار آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اس نے اپنی مخمور مگر نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کے سامنے دیکھنے کی کوشش کی تو کانوں میں ایک دفعہ پھر سے چھوٹے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ تو اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے رخ بدل کے دیکھا تو اعصاب کو جیسے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ اس کے سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ ٹی شرٹ پہنے کہ رخصتی تھوڑی کوئی باضابطہ طریقے سے تو ہوئی ہی نہ تھی۔ اس کے کپڑے لینے کا وقت ملتا مگر چونکہ یہاں آتا اور قیام کرتا تھا اس لیے اس کے 2-4 کیجول ڈریسز الماری میں موجود تھے تو وہ انہیں ہی مجبوراً زیب تن کر چکی تھی۔ کندھوں پر زرداری آنچل پھیلائے ڈریسنگ پہ پڑی اس کی چند استعمال کی چیزوں کو وہ زمین بوس کرنے کے بعد اب ہیئر برش ڈریسنگ مرر پر زور سے مارنے کے بعد شیشہ چکنا چور کیے خون آلودہ نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ جب سے میری شادی کی باتیں گھر میں شروع ہوئی ہیں تب سے اندازہ ہو گیا تھا میری شادی کوئی نارمل شادی ہرگز نہ ہوگی، لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ میری شادی کے بعد پہلی صبح بھی نارمل طریقے سے نہ ہوگی۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں اسے طنز کی نمک نہ محسوس ہوئی تھی، لیکن آنکھوں کی چمک سے اسے ضرور خائف ہو گئی تھی۔ چلیں جی ایپیسوڈ جاری ہے، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں اور اللہ حافظ۔